السلام علیکم۔ اچھا، ویسے تو ان کے اوپر جو ہے میری الگ سے ویڈیوز موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ لوگوں کی فرمائش تھی تو کوئی کویسچن رہا نہ جائے، میں اس کو پھر آسان لفظوں کے اندر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا ہے آٹوکریٹک لیڈرشپ۔ میں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھ رہا، آپ خود پڑھ لیجئے گا، میں کنسیپٹ یہاں پہ آپ کو دے رہا ہوں۔ آٹوکریٹک لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی بات منواتی ہے، جو اپنے مثال کے طور پہ میں ٹیم مینیجر ہوں اور میرے نیچے جو ہے نا 40 ورکر کام کر رہے ہیں۔ میں اگر آٹوکریٹک لیڈر ہوں تو میں ان کی، وہ مجھے جو مرضی اصلاح مشورے دیں، میں اپنی مانتا ہوں، اپنی مرضی کرتا ہوں، میں ان سے مشورہ نہیں لیتا۔ اب جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں اسی کے متعلق ایکشن کرتا ہوں، اور ان کی بات کو زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت نہیں دیتا۔ یعنی میں اپنا روب دبدبا جو ہے وہ قائم رکھتا ہوں۔ یہ ایسا بندہ ہو، اسے آٹوکریٹک لیڈرشپ کہیں گے، جو اپنی مرضی سے چلنے والا ہوں۔ پھر ڈیموکریٹک لیڈرشپ۔ ڈیموکریٹک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جو میں مینیجر ہوں، میرے نیچے 40 بندے کام کر رہے ہیں، میں سب کے صلاح مشورے، جب بھی کوئی کام کرتا ہوں بڑا انیشیٹو لیتا ہوں، سب سے صلاح مشورہ کرتا ہوں۔ اپنے ورکرز کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ورکرز کی جو اوپینین ہے، ان کو میں اہمیت دیتا ہوں، ان کو ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ وہ اپنی جاب سے مطمئن رہیں، وہ سمجھیں کہ یار ہمیں اہمیت دی جاتی ہے، ساڑی کو اتنے ویلیو ہے۔ تو یہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹجک لیڈرشپ۔ اسٹریٹجک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جو ہر چیز کو بڑا اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے نا کر رہی ہوتی ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ کو جو ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کرتے اپر لیول ہی ہیں، چھوٹے لیول پہ نہیں کرتی، یعنی اسٹریٹجی بننا۔ اب نیچے مثال طور پہ جو کمپنی کا جنرل مینیجر ہے، پھر مارکیٹنگ، پروڈکشن مینیجر، سیلز مینیجر، اب یہ سارے ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ مینیجر ہیں۔ تو جو اس کی اسٹریٹجی بنا رہے ہوں گے نا ہر طرح کی، یہ مینیجر ہی بنا رہے ہوں گے، نہیں اپر لیول کی مینجمنٹ بنا رہی ہوگی، لیکن ان کا مدعا نظر، ان کا نقطۂ نظر یہ ہوگا کہ ہمارے جو نیچے کام کرنے والے ورکر ہیں ان کو اوپر نیگیٹو ایفیکٹ نہ ہو، اور ہم اچھی طرح اپنی جو ہے نا وہ کمپنی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر سکیں، امپلائیز کو بھی دیکھ سکیں، اور ایک اچھا کام کر سکیں، اسٹریٹجی بنا سکیں کب کیسے کیا ہم نے کرنا ہے۔ تو اسٹریٹجک لیڈرشپ ہوگی۔ بیوروکریٹک لیڈرشپ، جسے ہم نے ریڈ ٹیپ کا بھی نام دیا تھا، کہ جہاں رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جاتا ہے۔ جی پہلے جی ہوگا، پھر یہ ایسے ہوتا ہے جی، پہلے پٹواری جو ہے نا وہ کام کرے، پٹواری کے بعد گرداور کے پاس، پھر نیب تحصیلدار، تحصیلدار، پھر اسسٹنٹ کمشنر، پھر اے ڈی سی آر جو ہوتا ہے، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر ہوتا ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمشنر ہو گیا، اوپر تک ہرارکی چلی۔ تو بیوروکریٹک کے اندر ہوتا ہے کہ ہر چیز کی پراپر ایک ہرارکی کو ہوتی فالو کیا جاتا ہے، رولز ریگولیشن جو بنائے گئے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے، ہر چیز کے متعلق ایک پراپر آرڈر ہوتا ہے کہ اس سیکوینس کو فالو کرنا ہے۔ فائل وہاں سے ہو کے آئے گی تو اوپر سائن ہوں گے، اگر نیچے سے سائن ہو کے نہیں آئے گی تو اوپر ڈائریکٹ بڑے افسر سے نہیں ہوگی، ایک پراپر طریقے کا مینر ہوتا ہے، اسے بیوروکریٹک لیڈرشپ بولتے ہیں۔ لیزس فیئر لیڈرشپ ایک ایسی لیڈرشپ سٹائل ہے کہ جس کے اندر لیڈرشپ بڑا چل بندہ ہوتا ہے۔ چل سے مراد کیا ہے کہ ایسے کہ کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک وہاں پہ یہ والی لیڈر، فرینچ کا ورڈ ہے، یہ وہاں پہ لیڈرشپ یہ کامیاب رہتی ہے جہاں پہ یہ ہو، ایسا سین ہو کہ جو ہے نا وہ ورکر بڑے کمپیٹیٹیو ہیں، ان کو ایک دفعہ کام بتا دیا کہ آپ کا یہ کام ہے، پھر جو ہے نا وہ جو مینیجر ہے نا، جو لیڈر ہے، وہ آرام سے سکون سے سو جائے، وہ خود ہی کام کریں گے، لیڈر ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، ہاں جی آپ نے کیسے کام کیا، بالکل ان کو، یعنی زیرو لیڈرشپ ہوتی ہے، نہ ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، نہ ان سے پوچھنا ہے کہ کیا کیا ہے، نہ ان کو تنگ کرنا ہے، بالکل کچھ نہیں کرنا، بس انہوں نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی کام اپنے ٹارگیٹ پورے کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جائیں بھاڑ میں، اور وہ پوچھتا کوئی نہیں ہے لیز اسفیئر میں۔ پھر ٹرانسفارمیشنل لیڈر، ایک ایسی لیڈرشپ سٹائل ہے جسے موٹیویشنل لیڈرشپ سٹائل جیسے کہہ لیں، اس کے اندر نا آپ اپنے امپلائیز کو یہ باور کرواتے ہو کہ یو آر دا پارٹ آف دس آرگنائزیشن، یہ آرگنائزیشن آپ کے لیے آپ کو اہمیت دیتی ہے، آپ ہمارے لیے بہت زیادہ عزیز ہیں، اور یہ کمپنی آپ کی ہی ہے، کمپنی گرو کرے گی تو آپ بھی گرو کریں گے، کمپنی فال کرے گی تو آپ بھی فال کریں گے، یعنی اس کو ایک کامن مقصد کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی کریٹیوٹی، اب اس کے جو خیالات ہیں اس کو آگے آنے دیا جاتا ہے، اس کی کریٹیوٹی جو ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ تو ٹرانسفارمیشن۔ کرسمیٹک لیڈرشپ، کرسمیٹک لیڈرشپ کا نا مختلف جگہ پہ مختلف ہے، میں جو اپنا کنسیپٹ سمجھتا ہوں یہاں دیکھے بغیر وہ یہ ہے، جیسے نا میں پہلے مثال تو عمران خان ایک کرزمیٹک لیڈرشپ ہے، کرزمیٹک ہوتے ہے ایک کرشماتی جو ہے نا وہ شخصیت، یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت کی کرنٹ لیڈرشپ کے اندر عمران خان کے سامنے سارے بونے ہیں، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے، آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں لیڈر جو ہے نا وہ اس کے عمران خان سے تقابلی جائزہ کیا جا سکتا ہے۔
تو اب چاہے وہ عمران خان کام کے لحاظ سے ان سے سلو ہو، لیکن ایک خود دیکھیں کہ جو خدا داد صلاحیتیں ہیں لیڈرشپ کی وہ اس کے اندر زیادہ ہیں، جو جس کی وجہ سے لوگ اس سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اور لوگ اس کے لیے جان دے دیتے ہیں، دی ہے لوگوں نے جان۔ تو اس طرح کی کرسمیٹک لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جو ایک جس کو ایک موٹیویشنل پرسنالٹی ہوتی ہے، انسپائرنگ ہوتا ہے، اس کے ہر کیے گئے اٹر کیے گئے ورڈز کی ایک پراپر جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک ویٹیج ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے نا پوری دنیا کے اندر ایک لیڈر گردانا جاتا ہے، وہ ایک اچھی ویلیوز لوگوں کے اندر ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کرزمیٹک لیڈرشپ ہوتی ہے، ٹرانسفارمیشن کے قریب قریب آتی ہے۔ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھائی کام اولڈ لیڈرشپ سٹائل کی طرح ہی ہے، اچھا کام کرو گے تو ریوارڈ ملے گا، برا کام کرو گے تو پنشمنٹ ملے گی، یعنی اس کے اندر ہمارا نقطۂ نظر جو ہوتا ہے وہ ٹاسک ہوتا ہے، بھائی کیا آپ کام کر رہے ہو، کام مکمل کرو، کام مکمل ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اس طرح کی۔ کوچ سٹائل لیڈرشپ ایسا سٹائل ہوتا ہے کہ میرے جو نیچے کام کر رہے ہیں نا، میں ایکویٹی اور ایکویلٹی کا خیال رکھتا ہوں، یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میرے نیچے 4 بندے کام کر رہے ہیں، میں نے ان کی پرسنالٹی کو جج کیا ہے، مجھے پتہ چلا کہ یار یہ بندہ نا انٹروورٹ ہے، یہ بندہ ایکسٹروورٹ ہے، میں نے پھر انٹروورٹ کو انٹروورٹ والی جاب دی ہے، ایکسٹروورٹ کو ایکسٹروورٹ جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہے وہ والی جاب دے دی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یار فلاں بندہ ہے، اس کا گھر نہ دور ہے، یہ مہینے میں اس نے 4 دن جانا ہوتا ہے، یہ بندہ جو ہے نا یہ یہیں پہ میرے پاس ہر کبھی میں اس کو وہاں رکھوں گا کہ جہاں مجھے پتہ ہے کہ کوئی طرح انٹرپشن نہ آئے، 26 دن کام تسلی سے کرے، 4 دن کو اس کو میں رخصت کر دوں، یعنی میں وہاں پہ ہر طرح کی ضروریات کو لوگ اپنے امپلائی، میں کسی کی دیکھتا ہوں یار فلاں بندے کی ہینڈ رائٹنگ بہت زبردست ہے، میں اس کو وہ کام دوں گا جو اس کی ہینڈ رائٹنگ جہاں پہ لکھنے پڑھنے کے کام ہے، ایک بندہ اکاؤنٹنگ فائنانس کے بندہ کیلکولیشن کے اندر بہت اچھا ہے، میں اس کو وہ کام دوں گا جو اس کے، یعنی اس کے اندر آپ اپنے ورکرز کی ایک ایک کی نبض کو جانتی ہیں، اس کی صلاحیتوں کو جانتی ہیں، جو جو اس کے اچھے پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو اسی کے ریلیٹڈ جاب دیتے ہیں، اسی کوچ سٹائل لیڈرشپ ہوتا ہے، اور میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ میں مستقبل کے اندر مجھے لیڈرشپ کا رول ملا تو میں اسی سٹائل کو اپناؤں گا، اور اپنے امپلائیز کی پرسنالٹی کو ان کو سارا جج کرنے کے بعد ان کو وہی رول دوں گا جو وہ پسند کرتے ہیں۔ پھر لاسٹ ہے سرونٹ لیڈرشپ سٹائل۔ سرونٹ کہتے ہیں ایک ایسا لیڈر جو اپنی وہ کوئی عہدے کی وجہ سے لیڈر نہیں ہے، وہ اپنی خدمات کی وجہ سے لیڈر ہے، یعنی مثال کے طور پہ مجھے پرنسپل بنا دیا گیا ہے تو اس وجہ سے میں ایک لیڈر ہوں، نہیں، بلکہ یار میں آج لیکچرر ہوں، اور لیکچرر کے ہوتے ہوئے میری بساط کے اندر جتنے کام ہے وہ ان کے بیسٹ طریقے سے کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں ایک اپنے پتہ نہیں یہ تعریف بنے گی یا جو بھی، میں اپنے جو ہمارے کلاس 4 ہیں کالج کے، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور چاہے میرے کمرہ نہ بھی صاف کر کے دے نا جو ہے نا روم آفس میں، تو میں پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑی ہمدردی رکھتا ہوں، آتے انٹر ہوتے ساتھ ہی جو بھی گیٹ کیپر بیٹھا ہو اس کو سلام کرنا، بعد میں جو ہے نا جو بھی ورکر جہاں پہ مجھے کلاس 4 ملتا ہے میں اس کو جو ہے وہ بڑی محبت دیتا ہوں، اس کا حال احوال پوچھتا ہوں، ایون مجھے پتہ چلا اس کا بیٹا بیمار ہے تو لینا دینا تو ہم اتنا نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے تسلی دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ تو اس وجہ سے کر کے ایون عید پہ مجھ سے وہ ورکر جو ہے وہ عید تک جو ہے مانگی، تو مطلب ان کا ایک تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ اچھا ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جب آپ کے اندر ایسی ہوں کہ جس میں آپ کی اچھی ویلیوز ہوں، آپ ٹرانسفر کریں، آپ لوگوں کی خدمت کریں، آپ اپنی قربانی دے کے لوگوں کو لقمہ کھلا رہے ہوں، تو ایسا جو لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے نا یہ سرونٹ لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کے جنہیں تھوڑا سخی بنتے ہیں، لوگوں کو عزت دیتے ہیں، لوگوں کو اخلاقی طور پہ ان کو اچھا ڈیل کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، تو یہ والا اس طرح کے جو یعنی لیڈر نہ ہوتے ہوئے آپ کو، اب مثال طور پہ میرے کالج کے کلاس 4 کو کوئی مسئلہ ہوگا نا تو ڈیفینیٹلی میرے پاس آئیں گے کہ سر ہمیں نا یہ والا مسئلہ ہے تو اگر آپ یہ ہمارا حل کروا دیں، تو کیوں کریں گے، اس لیے کریں گے کیونکہ پتہ کہ کوئی پروفیسر ہے ایسا ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے، جس سے ہم اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی جو ہوتا ہے اسے سرونٹ لیڈرشپ سٹائل بولتے ہیں۔ امید سمجھ آ گئی ہوگی۔